السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال تو بات کریں گے۔ اس وقت آئینی ترامیم کی بات چل رہی ہے۔ آئینی ترامیم پہ بہت سارے اختلافات ہیں، اپوزیشن کے اختلافات ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اس میں کچھ سیاسی ایجنڈے شامل ہیں آئینی ترامیم میں، جس کی وجہ سے اعتراضات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ ان آئینی ترامیم میں سوشل ایشوز شاید نظر انداز ہوتے ہیں۔ سوشل ایشوز کیا ہیں؟ سوشل ایشوز صحت کا ہے، سوشل ایشوز انصاف کی فراہمی کا ہے، سوشل ایشوز دیگر معاملات کے ہیں، وہ شاید اس آئینی ترامیم میں نظر انداز ہوئے ہیں۔ لیکن حال ہی میں ایک دو دن پہلے کچھ سوشل ایشوز، خاص طور پہ صحت کے ایشو کے حوالے سے سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے تجویز دی کہ آئینی ترامیم میں کچھ اس فیکٹر کو بھی شامل کر دیا جائے تاکہ عوام کو براہ راست کچھ فائدے ہو سکیں۔ صحت کے شعبے میں کن کن چیزیں، کن امور کی تازہ ضرورت ہے، اور اس پر کام کرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور کیا اس پہ کوئی دلچسپی ظاہر ہوگی؟ سیاسی پارٹیوں نے کیا رسپانس کیا ہے ڈاکٹر ندیم جان کو؟ آج اسی حوالے سے ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، بڑی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، سیاسی پارٹیوں کے اختلافات بھی ہیں، پر ایک چیز بڑی شاید عوام کو بھی محسوس ہو رہی ہو کہ عوامی ایشوز یا بنیادی سوشل ایشوز ہیں، وہ آئینی ترامیم میں ہمیشہ کی طرح نظر انداز ہوئے۔ 18ویں ترمیم میں شاید ہائی لائٹ ہوئے تھے، لیکن اس میں ترمیم جو ہونے والی ہے اس میں وہ ایشوز نظر انداز ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک پریس کانفرنس میں صحت کے شعبے کی طرف توجہ دلائی، تو پوچھنا یہ چاہیں گے کتنا رسپانس آیا ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے؟ اچھا، آپ نے انٹرو میں کہا کہ اس میں اختلافات ہیں، تو ہم اختلافات کو اتفاق کی طرف لے آ رہے ہیں۔ ہیلتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہر ایک کی نیڈ ہے، اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ سروسز، ہیلتھ سروسز پروویژن سستی اور ریڈیلی ایکسیسیبل بنانا کتنی فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک اتفاق کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اگر ہیلتھ کو شامل کیا جائے، تو میرے خیال میں اپوزیشن اور ٹریجری دونوں اس پہ متفق ہو جائیں گے۔ ہم نے جب یہ پیش کیا، اس سے پہلے جب میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں ایڈوکیسی تو کر رہا تھا انڈیویجول لیول پہ، جن سے بھی میرا رابطہ تھا پولیٹیکل لیڈرشپ سے، کہ آپ اس کو شامل کر لیں ہیلتھ، کیونکہ ہمارے آئین میں ہیلتھ کا بالکل ترامیم کا جب معاملہ ہو رہا تھا تبھی آپ نے رابطہ کیا یا پہلے ہی آپ کا انٹرسٹ تھا؟ میں تو بہت پہلے سے لگا ہوں۔ اچھا، ترامیم سے پہلے؟ میں ترامیم سے پہلے بھی ایڈوکیسی تو کر رہا تھا۔ ہمارے پاس جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہماری تو وہ مینڈیٹ بھی نہیں تھی کہ ہم کوئی امینڈمنٹ لا سکیں، اور پارلیمنٹ بھی پوری نہیں تھی، تو وہ لیکن تجاویز تو دے سکتے تھے۔ تجاویز تو ہم ہر فورم پہ، سینٹ میں، اس میں یہ تجاویز شامل تھی؟ اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہیلتھ، ایک تو میں نے جی ڈی پی کی بات کی سینٹ میں کہ ہماری جی ڈی پی ایلوکیشن جو ہے وہ 1% ہے، جو ناکافی ہے، کیونکہ ہماری ہیلتھ کی ڈیزیز کا برڈن اور میگنیچیوڈ اور اسکیل بہت ہیوی ہے۔ جیسا کہ میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہم ہیپاٹائٹس سی میں دنیا میں ٹاپ پہ ہیں، اچھا ٹی بی میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں، اسی طرح ڈائبٹیز میں ہم کافی آگے ہیں، ہائپرٹینشن میں آگے ہیں، میل نیوٹریشن کی سچویشن میں ہماری آبادی بہت سفر کر رہی ہے، ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں، مال نرشمنٹ بہت ہائی ہے، اسٹنٹنگ ہماری 40% سے زیادہ ہے، باقی ڈیزیز کینسر کا دیکھیے پریویلنس بہت زیادہ ہے، ملیریا زیادہ ہے، ڈینگی کا آؤٹ بریک جب آ جاتا ہے تو بہت سے پاپولیشن اس سے امپیکٹ ہو جاتی ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں ہمارے ہیلتھ کے۔ اور آن دا ادر وے اراؤنڈ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز کیسے اسٹیٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، تو جو 1% ہے جی ڈی پی کا، اس میں 70% آپ کے ٹرشری لیول کو جاتا ہے، ٹرشری ہیلتھ کیئر کو، اور 30% پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو جاتا ہے۔ ہماری شروع سے یہ پلی تھی کہ اٹ شوڈ بی رادر وے اراؤنڈ، کیونکہ ہماری آپ کہتے بی ایچ یو آر ایچ، جو ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آپ کی 80% لوڈ جو ہے ڈیزیزز کا، پاپولیشن کا، وہ پرائمری لیول اگر ایفیشینٹ ہے، افیکٹو ہے، فنکشنل ہے، آپریشنل ہے، تو وہ اس کو مینیج کر سکتی ہے، تو وہ بیماریوں کا بھی علاج ادھر ہو سکتا ہے، پریونشن بھی ہو سکتی ہے، اور پھر لوڈ جو ہے آپ کے سیکنڈری اور ٹرشری پہ نہیں ہوگی، تو سیکنڈری اور ٹرشری پہ آٹومیٹیکلی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے اگر آپ پرائمری پہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ پلی ہماری تو شروع سے تھی کہ آپ اس کو ریورس کریں اور پرائمری کو فوکس زیادہ کریں، ٹرشری پہ اتنا مت کریں۔ جی ڈی پی ایلوکیشن کی تو میں نے بات کی تھی کہ 1% سے اس کو بڑھنا چاہیے 3% پہ، اور میرا مقدمہ پہلے بھی لڑا ہوں، ایون جب میں منسٹر نہیں تھا پھر بھی میں یہ دلائل دیتا ہوتا تھا ٹی وی پہ یا انٹریکشنز میں یا جو کانفرنسز ہوتی تھی کہ ایک ہیلتھ جو ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کو آئین کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو پالیسی ہے
اسٹیٹ کی ہیلتھ کے لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں ذہن میں آ رہا, آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ایک بڑی اہم بات کی تھی, آپ نے کہا کہ آئین میں تو ہمارا صحت کا ذکر ہی نہیں ہے. واقعی بھی آئین میں ایز سچ ذکر نہیں ہے کہ پروویژن آئین گورنمنٹس کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے کسی بھی. یہ میں خود بھی حیران ہوں کہ ایجوکیشن کا پھر ذکر ہے کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن انہوں نے 25A میں وہ بھی بعد میں جو ترامیم ہوئی اس میں شامل کیا ہے, تو وہ تو کور ہے, لیکن ہیلتھ بالکل نہیں ہے کہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سروسز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. تو ہمارا آپ نے بڑا ایک فالٹ ڈائگنوز کیا ہے. ہاں, یہ تو میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹ نہیں کرتے اسٹیٹ کو کہ آپ ہیلتھ سروسز پروویژن ساری آبادی کو, ساری پاپولیشن کو بلا کسی تفریق کے مہیا کرے, اور وہ 24/7 ہو, وہ افورڈیبل ہو, وہ ایکسیسیبل ہو, وہ ایکسیپٹیبل ہو, وہ کمپریہنسو ہو, تو آپ کی قوم بنتی ہی سیاسی پارٹیوں کا. اچھا, ہم نے اب چونکہ پہلے سے ایڈوکیسی کر رہے تھے تو پریس کانفرنس سے تو تھوڑی سی مزید اس پہ تقویت ہمیں ملی, اور لوگوں کو پیغام پہنچ گیا کہ ہم تو ایک ڈرافٹ بھی اپنا بنا چکے ہیں کہ کون سی شک ہم نے شامل کرنی ہے, کس طرح پروپوزل ہے ہماری پریس کانفرنس پہ. تو آپ کے 1 لائن ڈرافٹ تھا, یہ اس کو وسیع اس میں دوسری بھی ہے نا, ایک تو ہمارا ایک 1 لائن ہوتا ہے نا کرکس, جو کہ 1 لائن ہی آپ کے فنڈامنٹل میں آ جائے گی نا اگر آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں. پھر اس کی ڈسکرپشن میں ہیلتھ کیوں ضروری ہے, ڈیزیز برڈن کیا ہے, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, تو ہے آگے تفصیلات. تو وہ جب انٹرسٹ مزید ڈیولپ ہو جائے گی تو ہم اس کو انلائٹن کر سکتے ہیں. صوبوں میں کیسے امپلیمنٹ ہوگی, کیونکہ یہ تو وفاق کرے گا نا. جی, تو یہ تو جو ترامیم کا جو مینڈیٹ ہے, یہ تو آپ کے آئین کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس ہے, اور اس میں نمائندے صوبوں کی بھی ہیں, تو وہ آٹومیٹک صوبائی اسمبلی تو اپنا قوانین پاس کرتی ہے نا, وہ ان کا ڈرافٹ تو الگ ہوگا. لے کے جائیں گے آپ. ملک کا قانون تو ایک ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو ایک ہے نا, لیکن 18ویں ترمیم کا صحت الگ ہے صوبوں کے پاس, کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ عرض کر لوں نا, صحت جیسے ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہم اس کو گرداننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے آئین کا حصہ بن جائے, جو کہ لاگو ہوگی فیڈریٹنگ یونٹس پہ, فیڈرل گورنمنٹ پہ یکساں طور پہ, تو صوبے بھی پابند ہوں گی جیسے آئین ایک ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے خود بھی کہا نا کہ صحت سب کے لیے, علاج فری, یہ ڈرافٹ ہے نا, کیونکہ اصل میں جو آپ کی جو تجویز کا, تو اس میں میرا کہنے کا مقصد کہ وفاق تو منظور کر لے گا اگر آپ اس کو تجویز کریں گے. یہ سیاسی پارٹیوں کا انٹرسٹ ہوگا جو ابھی ترامیم ہو رہی ہیں. صوبے کہاں سے فری فنڈ فراہم کریں گے, لوگوں کو صحت کیسے فراہم کریں گے, ان کو الگ قانون سازی کرنی, ان کے لیے الگ ایفرٹ کرنی ہے. قانون سازی کی اس میں ضرورت پھر صوبوں کو نہیں ہے. جب آپ کا آئین اس کو تسلیم کر لے تو یہ تو آٹومیٹیکلی بائنڈنگ ہے صوبوں پہ, تو وہ بات تو ختم ہوگی. لیکن ریسورسز کی آپ نے بات کی, ریسورسز دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ریسورسز ہم بڑھانا بھی چاہتے ہیں اور اس کا افیکٹو یوز بھی ہم چاہتے ہیں, اور پھر اس اسکیوڈ ٹورڈز پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہم چاہتے ہیں, پروپوز کر رہے ہیں کہ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف زیادہ اسکیوڈ ہو, تو وہ صوبے تو ایون ابھی جو ریسورسز ہیں اگر وہ بھی بہتر طریقے سے استعمال ہو جائیں اور وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو فوکس کرے, اسٹرینتھن کرے, تو پھر بھی بہتری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرا اس کے ساتھ آ جاتا ہے جو میں نے بات بھی کی کہ صحت سہولت پروگرام, جو صوبوں میں پروگرام تھا جب ہم آئے, کیپی کا اپنا پروگرام تھا صحت سہولت کا جو صحت کارڈ ہے, اور پنجاب کا اپنا, اور سندھ اور بلوچستان میں تو تھا ہی نہیں. تو ہم نے چونکہ ہماری صوبوں کے ساتھ وفاق کا تھا تھر پہ, بس جی وفاق ہمارا تھر میں بھی تھا, اور گلگت بلتستان اور ادھر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایریاز میں بھی تھا. تو صوبوں کے ساتھ ہماری بڑی زبردست کوارڈینیشن تھی. تو جب میں نے پروپوزل دی کہ سارے منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا, تو اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ایک پاکستان ہے, ایک صحت پروگرام اور ایک صحت سہولت پروگرام پورے ملک میں ایک ہو. تو اس پہ وہ مان گئی کہ جی آپ بتائیں کہ کس طرح کریں گے. تو میں نے کہا ان کو, اور جو ہم نے اس پہ کام کیا, پورا ایک بلیو پرنٹ اس کا موجود ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ایک نظام ہوگا. اس میں غریب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا آپ کو ڈکٹیٹ کر لیتا ہے کہ یہ فال کرتا ہے اس کیٹیگری میں, کہ اس کو وہ کارڈ چونکہ اس کے پاس ہے, تو وہ ساری سروسز اس کو فری ہونی چاہیے, وہ پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی. ٹھیک ہے جی. لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ, کیونکہ ہیلتھ پہ جو لوگ افورڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے ان کا خرچہ آتا ہے,
آؤٹ آف دا پاکٹ ایکسپینڈیچر ابھی بھی ہماری 60 to 70% لوگ خرچہ کرتے ہیں ہیلتھ پہ. تو بجائے یہ کہ وہ مارکیٹ میں خرچہ کرے, دوائیوں کی دکان پہ خرچہ کرے, لیبارٹری میں خود جائیں اور پیسے دے دیں, ہم ایک پولنگ سسٹم انشورنس کا بنائیں جس میں وہ کنٹریبیوٹ کریں بقدرے اپنے استطاعت کے. اور سروسز کی کیٹیگری ہم نے بنائی تھی کہ یہ سٹارز بنائے تھے A1. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں بریک لے لیتے ہیں, پھر یہیں سے ہم آپ کی گفتگو کنٹینیو کریں گے. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی نگران وزیر رہے ہیں, ہیلتھ کے بڑے ماہر ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ تفصیلی طور پہ گفتگو کریں, اسی کو بھی شامل کیجیے گا, لیکن آپ نے لاسٹ میں جو بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کی ایک پاکستان ایک پروگرام, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک پروگرام صحت کو بھی ایک ہی ہو جانا چاہیے, الگ الگ ڈیفائن نہیں ہونے چاہیے تاکہ اور سہولیات ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں اس کو, آپ کے سوال کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. تو جو تسلسل بریک سے پہلے ابھی اسی کو مینٹین کرتے ہیں, تو ہم نے بنائی تھی سروسز کی A+, A, B, C, D, کوالٹی کے لحاظ سے اور پیکج کے لحاظ سے, کہ اگر سروسز آپ نے A+ لینی ہے, 5 اسٹار لینی ہے, تو یہ ریٹ ہوگا جس میں گورنمنٹ اتنا کنٹریبیوٹ کرے گی اور آپ اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے. اگر A لیتی ہیں تو آپ لیتے ہیں, سے مراد کے جو پیشنٹ ہوگا وہ دے گا یا گورنمنٹ دے گی؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ بھی کرے گی کنٹریبیوٹ اور لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن وہ اس کو پری پول کریں گے, وہ پرچیز کریں گے اچھا پہلے سے, جیسے کارڈ ہوتے ہیں, ہوٹلنگ کارڈ ہوتے ہیں, پورے فیسیلیٹیڈ. اس میں آپ کی وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے پوری سال کی پوری فیملی. یہ کہیں پرائیویٹائز کی تجویز تو نہیں ہے؟ نہیں پرائیویٹائز نہیں, اس میں گورنمنٹ آپ کو سبسڈی دے رہا ہے نا, گورنمنٹ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا. پبلک پارٹنرشپ پہ ہی ممکن ہوگا نا, گورنمنٹ اتنی ایفرٹ کرے گی کیا؟ دیکھیں ابھی جو ریسورسز ہے اسی میں سے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے نا. ابھی دیکھیں جس طرح کی کے پی میں سسٹم چل رہا ہے یا پنجاب میں چل رہا ہے, تو چل تو رہا ہے, لیکن تھوڑی سی اس کو موڈیفیکیشن کی اور فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. تو وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پبلک کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ ان کا خرچہ تو ایسی بھی آتا ہے نا. تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کارڈ خریدیں جب یہ سسٹم پورا میچور ہو جائے, اس میں آپ کا اور آپ کی فیملی پوری طرح سے کور ہو جائے گی, اور وہ آپ کو چیپ بھی پڑے گی, کوالٹی سروسز. تو اس کی مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ہم نے ڈیزائن کیا تھا کہ سروسز کیسی مانیٹر ہوگی, یہ آپ کی یہ پینل ہاسپٹل کیسے مانیٹر ہوں گے, پھر کیا فیڈ بیک کا سسٹم, سارا ہم نے ڈیزائن کیا ہوا تھا. بلوچستان میں تو ہم نے اسی وقت شروع کر دیا. اچھا, نگران وقت؟ جی نگران وقت میں, کیونکہ وہ ولتی اور منسٹر صاحب, چیف منسٹر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب سب آن بورڈ ہوتے ہمارے ساتھ, تو شروع ہو گیا. اچھا, بلوچستان میں انہوں نے شروع میں بلینکٹ کور جس طرح کے پی نے کیا تھا کہ بس ہم 1 ملین تک کر لیں گے اور سارے جو ہے اس کے حقدار ہوں گے. لیکن جو میں سسٹینیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے اگر آپ پوری اکراس دا بورڈ جو پاپولیشن ہے آپ اس کو کور کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی کسی بھی جگہ پہ. گورنمنٹ ہیلتھ کا خرچہ پورا کسی بھی دنیا میں کسی جگہ نہیں کر سکتی. آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, خاص کر کے ہمارے اکنامک سچویشن میں. اس میں پرائیویٹ سائٹ کے انویسٹر بھی دلچسپی لے سکتے ہیں. یہ تو سب لیں گے نا جی. جب پرائیویٹ ہاسپٹل آپ اس کو انرول کر لیتے ہیں تو وہ تو آٹومیٹکلی پرائیویٹ سیکٹر ہے نا. تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی, سروسز کی ریچ بھی, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. یہ اچھی تجاویز گورنمنٹ کیوں نہیں سوچتی؟ تو گورنمنٹ ہی تھے, ہمیں نہیں دی تھی نا. نہیں ابھی کیوں نہیں سوچتی؟ ابھی کنٹینیوٹی کا آپ نگران تھا, آپ کے پاس وہ ڈیسیجن نہیں تھا, آپ نے تو کرتے تھے, لیکن وہ ڈرافٹ تو موجود ہے نا, وہ کام تو موجود ہے. وہ میرا ہینڈ اوور ہونے والا ہے, کچھ آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں اس پہ؟ ابھی اللہ کرے, میں تو ابھی بھی جس لیول پہ بھی میں انگیجمنٹ ہوتی ہے تو میں تو ایڈوکیٹ کرتا ہوں جو کہ ہمارے انیشیٹوز تھے کہ اس کی کنٹینیوٹی ملے, کیونکہ عوامی کو فائدہ ملنا, ملک کو فائدہ ہونا ہے, صحت کے نظام کو فائدہ ہونا. تھوڑا پچھلے والے بریک میں ایک سوال چھوڑے گئے تھے ہم, وہ رہ گیا تھا, میں چاہتا ہوں دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیجیے. سیاسی پارٹیوں نے کس نے ابھی تک آپ کو یقین دہانی دلائی کہ جی آپ کی تجویز اچھی ہے؟ اچھا, میں نام تو نہیں لے سکتا, لیکن on both side of the divide, اپوزیشن اور ٹریجری دونوں ہیلتھ کے اوپر ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ڈرافٹ پہ ایگری ہے؟ ڈرافٹ تو وہ موڈیفائی کریں گے, لیکن انکلوژن اینڈ انکارپوریشن آف ہیلتھ ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ
اینڈ دا کنسٹیٹیوشن وہ ایگری ہے. یہ ویسے ایران کو بات نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں ایگری ہیں ایک ہی چیز پہ. یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز میں لا رہا ہوں کہ یہ آپ کی کنسنسس بلڈنگ کے لیے فرسٹ سٹیپ ہوگی. آپ نے کنسنسس بلڈ کرنی ہے تو ہیلتھ کو لائیں کہ جی آ جائیں بیٹھ جائیں. آپ کے ڈرافٹ کے ذریعے اپوزیشن اس بات پہ تو راضی ہوگی کہ ترامیم آ جائے, کسی کو وہ چاہتے ہیں ترامیم نہ آئے. ترامیم تو آنا یا نہ آنا ان کی وہ ہے, لیکن جب بھی ترامیم آ جائیں گی تو اس میں دونوں ایگری ہو جائیں گے. اس ہیلتھ میں یعنی ہیلتھ میں کسی کو اعتراض نہیں ہے, کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اس میں اعتراض نہیں ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کیا آپ نے اپنی تجاویز میں سیاسی پارٹیوں کو بتایا کہ آپ نے 77 سالوں کے اندر یہ ترامیم یا اس طرح کے ہیلتھ کو اس طرح کی ترجیح نہیں دی, آج میرے توسط سے آپ ترجیح دے دیں. نہیں, یہ تو میرے خیال میں میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے توجہ نہیں دی, لیکن حقائق اس طرح ہے. اصل میں مدثر میں بڑا, جب میں عہدے پہ تھا بھی تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کے نظام کو یا ہیلتھ سسٹم کو وہ توجہ ہی نہیں دی گئی. آپ خود گواہ ہیں, آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہیلتھ پرائرٹی ہی نہیں رہی. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑی کاؤنٹر انٹویٹیو ہے, عقل ماغرائے عقل ہے. الیکشن تقاریر میں تو آپ نعرے تو ہم بڑے پیارے پیارے سنتے ہیں کہ اچھا, اس میں بھی میں نے کوشش کی تھی کہ میں دونوں سائڈ سے بات کر سکوں کہ الیکشن سے پہلے کہ اپنی مینیفیسٹو میں یہ جو میں یونیورسل ہیلتھ کیئر کی بات کر رہا ہوں کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کو اپنے مینیفیسٹو میں شامل کر لیں اور نیوٹریشن کو شامل کر لیں. کچھ نے تو شامل کیا, لیکن جو پبلک اسپیچز تھی اس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی مینیفیسٹو میں کلیئر ہے ہیلتھ. حالانکہ آپ نے اسٹڈی کیا پڑوسی ملک کا کیا صورتحال ہے, وہاں ہیلتھ کا مینیفیسٹو میں یا آئین میں موجود ہے؟ جی بالکل, دیکھیے ہم کمپٹیشن کرتے ہیں, بنگلہ دیش بھارت میں ہے, انڈیا میں ہے, ایران میں ہے اور تاجکستان میں ہے. کس کنڈیشن میں کیا ہے, صحت فری ہے, دوائیاں فری ہیں, ان کے لیے کہ یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے اور اسٹیٹ اپنے سارے ریسورسز اپنے لمٹس میں یوٹیلائز کرے گی کہ انشور کر لیں کہ تمام لوگوں کو صحت کی یکساں سہولیات مل سکے. تھیم یہی ہے, باقی ویری کرتی ہے ورڈنگ میں, فریزز میں. کسی نے کچھ یونیورسل ہیلتھ کے لیا ہے, کسی نے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے. ابھی جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی شہری اس وجہ سے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی وہ صحت کی سہولیات لینے سے محروم نہ ہو جائے. تو جو ہم نے پروپوز کیا کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کو ایز اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہم آئین میں انکارپوریٹ کر لیں, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کیونکہ کسی ملک نے یونیورسل ہیلتھ کیئر کو نہیں کیا ابھی تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز بڑی دیکھا جاتا ہے نا کہ جیسے اسٹیل مل نہیں چل رہی کہتے پرائیویٹائز کر دو, پی آئی نہیں چلا پرائیویٹائز کر دو. یہاں پہ ہاسپٹلس جو ہیں بڑا برا حال ہے ہاسپٹلس کا, چاہے اسلام آباد کے ہوں, چاہے باہر کراچی کے ہوں, لاہور کے ہوں, کسی کے ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل, وہاں پہ یا تو ادویات نہیں, پراپر سسٹم نہیں, کوئی نہ کوئی چیز کی کمی ہے. آپ بطور ہیلتھ کے ایکسپرٹ تجویز دیں گے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے؟ اچھا, ایک تو آپ ٹوٹلی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ماڈل ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی سروسز یونٹ میں وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ پرائیویٹ انٹیٹی کو انڈر یور سپرویژن آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اپنی پالیسیز آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. باقی بھی جو دیگر رولز ریگولیشن ہے جوائنٹلی طے کر سکتے ہیں, یعنی ٹوٹلی اس کو انڈیپینڈنس نہ ہو. تو یہ تو ایک اچھا ماڈل ہے کہ اگر ہم اس ماڈل کے تحت اسلام آباد میں کام ہو رہا ہے. ابھی کچھ میں سننے میں آ رہا ہے کہ پیمز میں کچھ ہو رہا ہے اور پولی کلینک میں کچھ جو ڈائگنوسٹکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن ایک ڈائلاگ چل رہی ہے. تو یہ تو اس کو تو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے تو لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور ہاسپٹل خود بھی دیکھیں, آپ خود جاتے ہیں, پیمز میں جاتے ہیں, پولی کلینک میں جاتے ہیں, تو آپ کو دیکھتے ہیں کتنا لوڈ ہوتا ہے, کس طرح مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر سروسز کی کوالٹی. اور پھر دیکھیں ان بیچاروں کا گلہ بھی صحیح ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ آتے ہیں, ہم کیا کریں, بیڈز ہمارے پاس لمیٹڈ ہے, ریسورسز لمیٹڈ ہے. اگرچہ ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ آن لائن جو ہے آپ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں کہ آن لائن سسٹم ہو اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ اس پہ لاگ ان کریں,
آپ اپنا ٹوکن نمبر لا کے سیدھا اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. وہ ایک پائلٹ ہم نے شروع کیا تھا. دوسرا ہم نے ایک ون پیشنٹ ون آئی ڈی کا ایک پائلٹ شروع کیا تھا کہ ہر پیشنٹ کی ایک آئی ڈی ہوگی اور وہ آن لائن سسٹم ہمارے ملک میں ہوگا تو وہ پیشنٹ جہاں بھی جائے گا وہ اپنی آئی ڈی کا نمبر دے کے ساری انویسٹیگیشن دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پوری ہسٹری دوبارہ کرنے کی ریویو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ آ جائے گی آٹومیٹیکلی. تو وہ آسانی ہو جائے گی پیشنٹ کو بھی اور سروس پرووائڈر کو بھی. صحیح. اچھا, عموماً دیکھا گیا ترقی یافتہ ممالک, مغربی ممالک کا ذکر کیا جائے تو وہ صحت کے شعبے میں, جیسے آپ نے ناروے کا ذکر کیا, کافی ممالک ایسے ہیں جہاں ہیلتھ ٹوٹل فری ہے بلکہ پرائرٹی ہے. وہاں پہ آپ بیمار ہو تو فوراً ادویات سے لے کے میڈیکل ہاسپٹل ایڈمیشن سب فری ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ایمبولینس بھی دروازے کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور ٹینشن نہیں ہوتی لوگوں کو. تو اس پہ خرچہ کتنا ہے, مطلب حکومت اس کو کیوں نہیں لے رہی؟ جہاں تک ہمیں پتہ ہے ابھی تک نہیں لے رہی. ان ممالک کی دیکھیں ان کی اگر جی ڈی پی آپ ناروے یا اسکینڈینیوین کنٹریز کا یا جرمنی کا, وہ تو ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. وہ تو بہت ڈیولپڈ ہے, بڑی اسٹرانگ اکانومیز ہے, تو وہ تو ٹوٹلی فری افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. ہم نہیں کر سکتے. ہم ٹوٹلی اس صورتحال میں ہم ٹوٹل فری سروسز کا بھی سوچ نہیں سکتے. اچھا, اس میں جو لوگ افورڈ کر رہے ہیں ان کو تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ویسے بھی دیکھیں جو اسٹیٹسٹک ہے, جو ڈیٹا ہے, جو ریسرچ ہے, فیکٹس ہے, 60% تو ویسے بھی آپ لوگ خرچہ کر رہے ہیں. صحت کارڈ کا فارمولا اچھا ہے, صحت کارڈ کا اچھا ہے موڈیفائی کر کے جو میں نے عرض کیا. لیکن ایک بڑا تنقیدی پوائنٹ نکلا تھا کہ صحت کارڈ کے اوپر بل ہی اتنے آگے اتنے میں تو ایک اچھا ہاسپٹل بن جاتا ہے. تو اس میں جو میں نے عرض کیا نا موڈیفائی کر کے کہ اس کا مانیٹرنگ سسٹم سٹرانگ ہو, اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو, اس کا جو آپ کو اس میں کرپشن نظر آتی ہے؟ میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے, آپ ہی لوگوں کی رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ جی اس میں مس مینجمنٹ کی اناملیز تھی. سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق نگران وفاقی وزیر رہے ہیں, ہیلتھ کے ماہر ہیں. گفتگو کر رہے تھے جی آئینی ترامیم کے حوالے سے, انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں. بطور نگران وفاقی وزیر بھی اپنے ایک مختصر وقت میں ایک ماڈل, ایک سسٹم متعارف بھی کروایا تھا. یقینی طور پر اس کی تعریف آج بھی ہوتی ہے. اور اسلام آباد میں دیکھا جائے تو اسلام آباد کے جو ہاسپٹلس کے اندر انہوں نے اچھے طریقے سے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی. اور جیسے کہ انہوں نے خود بھی بتایا کہ وہ ڈرافٹ جو پائلٹ پروگرامس ہیں چاہے بلوچستان یا اسلام آباد کے اندر, وہ بھی کافی سارے شروع کیے. اب کیونکہ وہ کچھ وجوہات پہ شاید چل رہے ہیں یا بند ہیں, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن بطور نگران وفاقی وزیر انہوں نے اپنے وقت میں بہتر کام کیا. ڈاکٹر میں چاہوں گا کہ ایک سوال آپ سے پوچھوں, کیونکہ آج کل لوگ پاکستان کے اندر ذہنی طور پہ بڑے دباؤ کا شکار ہیں, اور سیاسی حالات ہوں, غربت ہو, مہنگائی ہو, تو آپ صحت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس ساری صورتحال میں آپ عوام کو کیا سجیسٹ کریں گے, اس تناؤ کے ماحول میں وہ کیا کریں؟ اچھا, آج بائی دا وے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بھی ہے جو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. لاسٹ ایئر ہم نے بھی ایک کوشش کی تھی, اس کے لیے بھی ہم نے ایک مینٹل ہیلتھ ایکشن پلان بنایا تھا. اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ٹاسک فورس کو لیڈ کرتے ہوتے تھے مینٹل ہیلتھ پہ, اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس میں تھے. تو ہم نے وہ بنایا تھا جس میں آپ کی پریونشن, آپ کی ٹریٹمنٹ اور کنسلٹیشن اور پھر سائیکو تھراپی تک ساری چیزیں اس میں موجود تھی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے. لیکن پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ 3 میں سے 1 خاتون اور 4 مردوں میں سے 1 مرد کسی نہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. یا اس کی وجہ سیاسی معاملات ہیں یا ویسے اور کوئی؟ بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں, ایک تو ہمارے سیاسی معاملات ہو, اکانومی کی سچویشن ہو, ان امپلائمنٹ ہو, پھر آپ کی بہت ساری ٹینشنز ہیں وہ, اور پوری دنیا میں اس طرح کا ہے. مینٹل ہیلتھ کی ایک وبا ہے, وہاں پہ سوسائڈل ٹینڈنسیز اور ریٹس بھی بہت زیادہ ہے. وہاں تو ٹریٹمنٹ بھی اچھی ہے, ڈاکٹر ہمارے پاس ہے ایسے ڈاکٹر. ہماری مینٹل ہیلتھ پہ فوکس نہیں رہا. ہمارے پاس آپ کو پیشنٹ زیادہ ہے, حیرانگی ہوگی 10 لاکھ میں سے 1 سے بھی کم سائیکیٹرسٹ ہے ہمارے پاس. 10 لاکھ بندوں کے لیے 1 سے بھی کم, یعنی 0.19 اس طرح کا, مطلب 15 لاکھ کے اوپر 1 باندھ لیں اس طرح کا. تو یہ صورتحال ہے. اور پھر دیکھیں جو ہم نے شروع کیا تھا ہمراز کے نام سے ایک ہیلپ لائن, کہ یہ ہیلپ لائن ہے
کوئی بھی شخص اس پہ فون کر سکتا ہے اور اس کو کنسلٹیشن بھی آن اسپاٹ مل سکتی ہے, اس کو کنیکٹ بھی کیا جائے گا, اور یہ سی غیرات جاری ہے ابھی تک, یہ جاری ہے جی. اب عوام سے التماس ہے کہ اس کو یوٹیلائز بھی کر لے, وہ ابھی بھی فنکشنل ہے, اور اس کو مزید بھی تمام صوبوں میں یہ پورے پاکستان میں ایک پورے پاکستان میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مینٹل ہیلتھ پریونشن, اور اس میں جو ٹینڈنس ہماری ڈرگز یہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں آج کل انفارچونیٹلی, خاص کر کے اسٹوڈنٹس. میں بھی بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے وہ رپورٹس پڑھی کہ ملک میں جو نوجوان بچیاں ہیں جن کی ٹینڈنسیز ٹورڈز ڈرگ ایڈکشن بڑھ رہی ہے, کچھ ایڈکٹس بھی ہو رہے ہیں, خاص کر آئس اور یہ جو پیلز ہے اس کی طرف. تو اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی اس وقت کہ ہمارے جو اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے سندھ میں ایک کار ریلی بھی کی تھی, پھر اس میں ہمارا میسیج بھی گیا تھا, اور ہم نے یہ جو ڈرگ ایبیوز ڈرگ ایڈکشن کے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں اس کے لیے بھی ایک پروگرام بنایا تھا, اور کے پی گورنمنٹ سے بھی میں نے کہا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہے ڈرگ ایڈکٹس تو ہم ایک ماڈل سیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ زمین دے دیتے ہیں تو وہ اینٹی نارکوٹکس کی اتھارٹیز تو ایگری کر گئی تھی کہ اگر یہ ہمیں زمین مل جاتی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ بھی ایک سائلنٹ پینڈیمک ہے ضرور, جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور جو ابھر بھی نہیں رہی ہے, اور اس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, تو وہ ہمراز کا یا اس طرح کی کنسلٹیشن اور اس میں فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے, اس میں آپ کی نیبرہڈ کی سپورٹ ضروری ہے, سائیکو سوشل سپورٹ ایسے بندوں کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سارے ہاسپٹلز پورے اسٹرکچر سے بخوبی واقف ہے, اس وقت کوئی ماڈل اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں کہ دیٹس گڈ سیٹ اپ ان ہیلتھ سیکٹر؟ آپ کو پنجاب, خیبر پختونخوا یا سندھ, آپ دیکھیے اچھائیاں تو سب میں ہیں, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں, پبلک سیکٹر میں بھی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر تو ہوتا ہی اچھا ہے, گورنمنٹ سیکٹر کی بات, گورنمنٹ میں بھی بہت سارے. دیکھیے اگر آپ ہمارے یعنی یہ بھی ہمارے اچھے ہاسپٹلز میں ہیں, پیمز ہیں, پولی کلینک ہے, ڈیفیشنسیز اور روم پر فار امپروومنٹ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن ان کی سروسز کوالٹی اچھی ہے. اسی طرح آپ سندھ جائے تو سندھ نے بڑا انویسٹ کیا ہے ٹرشری لیول کے ہاسپٹلز پہ, اور وہ بڑی اچھی سروسز دیتے ہیں. پنجاب میں بھی انویسٹ کیا ہے ٹرشری لیول سیکنڈری لیول پہ, تو اس میں بھی ایک اے پی میں بھی اس طرح کی چن ہے. بلوچستان لیگ بیہائنڈ, لیکن اس میں بھی ایفرٹ جاری ہے, اور چونکہ مفتی صاحب ہمارے کولیگ رہے ہیں تو اس کو بھی ہماری ریکویسٹ ہر وقت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہیلپ پہ, اور وہ پرائٹائز بھی آپ سے اگر مارکس لی جائیں تو کس صوبے کو زیادہ مارکس دیں گے؟ ویسے یہ مشکل سوال ہے کہ ابھی میں آف دا کف کچھ کہوں, لیکن جو آپٹکس ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ ہو رہا ہے کچھ کام سیکنڈری ٹرشری پہ اچھا ہو رہا ہے. صحیح, ایکول ہے, مطلب کوئی زیادہ کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے. میری نظر میں تو ایفرٹس سب کر رہے ہیں, اور جو پیچھے ہیں ان کو زیادہ کرنی چاہیے, لیکن جو سندھ میں جو ٹرشری لیول پہ جو ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کافی امپروو کیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ نگران وفاقی وزیر کے بعد یقینی طور پہ پھر مصروفیات آپ کے اپنی ذاتی طور پہ اور آپ کی ایکٹیویٹیز صحت کے حوالے سے, حکومت کے لیے, پاکستان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے کہ بھئی میں کیا کروں ہیلتھ کے لیے؟ کچھ آپ نے کچھ اس ترامیم کے علاوہ بھی کوئی ایفرٹس کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ میری خواہش یہ ہے کہ جو انیشیٹوز ہم نے لیے تھے وہ امپلیمنٹ ہو جائے, وہ اور فروشن تک پہنچ جائے, اس کی پھل آنا شروع ہو جائے. تو جو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہماری پالیسی تھی وہ SIFC کے ساتھ ابھی بھی میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس کی ٹیم کے ساتھ کہ اس کو اون کرے اور اس کو آگے لے جائیں, کیونکہ ہمارے جو میڈیکل اکوپمنٹس اور میڈیسن کی مارکیٹ ہے یہ بڑی ہیوج ہے, اس میں بڑی کیپیسٹی ہے. یہ $20 بلین تک ایکسپورٹس ہمیں دے سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کے لیے ایونیوز کریٹ کی جائیں, اس کو لنک کیا جائے. ہم نے تو کیا تھا, افریقہ کے ساتھ بھی لنک کیا تھا, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی لنک کیا تھا, اور وہ تیار بھی ہے. پاکستان میں میڈیکل انڈسٹری ہے پراپر, جیسے میڈیسنس؟ جی ہاں بالکل ہے, اچھی خاصی انڈسٹری ہے. پھر اتنی پرائزز کیوں بڑھتی ہیں؟ اگر اپنی پروڈکشن ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ باہر سے؟ اس میں یہ پرائسز کی جو بات ہے نا, اگر آپ باہر ریزن یہ بتاتے ہیں کہ جی باہر کے پروڈکٹ خام مال آتا ہے, خام مال آتا ہے نا, تو یہ امپورٹ جب آپ کرتے ہیں را مٹیریل, اور ہماری کرنسی فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے, ابھی تو الحمدللہ سٹیبل ہے, لیکن پچھلے 2-3 سال میں تو بہت ہی ڈپریشیٹ. خام مال کی پروڈکشن پاکستان میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے میں نے جو بنایا تھا نا فارما پارک کا ویژن اسٹریٹجی, کہ ہم انڈیجنسلی ہم یہ جو مالیکیولز ہیں
اس کی بنانے کی کیپیسٹی ہم ادھر ہی شروع کریں. تو اس کے لیے 3-4 یونٹ ہم نے تو اس سے ادویات کی قیمتیں کم ہوں گی بتا رہا ہوں. تو اس میں 3-4 یونٹ ہم نے اناگوریٹ بھی کی تھی کہ وہ شروع کر رہے ہیں, لیکن آپ کا سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. اچھا, جو ڈرائیو کا سسٹم ہے اس میں بہت سے فالٹس ہیں. یعنی یہ ایک بڑا اسموتھ سسٹم ہونا چاہیے. یہ آپ کرائٹیریا ہے, یہ آپ فل کرتے ہیں, آپ شروع کریں. وہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے. تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ اس کو ریفارم کر لیں ڈرائیو کو بھی, اور یہ جو ان کا لحاظان ہے انڈسٹری کا اور گورنمنٹ کا وہ مضبوط کریں. اور خواہش ہے کہ یہ مزید اس کو تقویت ملے. اور جو فارما پارک کا ویژن ہم لائے تھے اور اسٹریٹجی اب بھی ہے تو اس کی یہی تھی جو آپ نے بات کہی نا کہ آپ امپورٹ کرتے, پھر آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دوائیاں بھی سستی ہوں گی, کوالٹی بھی اچھی رہے گی, اور کمپٹیشن بھی بڑھے گی, اور آپ کو شارٹیج نہیں ہوگی. صحیح. تو اس کے لیے ابھی نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ نہیں ہو رہا ابھی ان کو پرائیورٹائز کرنی چاہیے, اور یہ اس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ان کو اون کر لے اس فارما پارک فارما پارک کی اسٹریٹجی کو اون کر کے چلائیں. اور کیونکہ انویسٹرز تیار ہے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے, نہ صرف پاکستانی بلکہ باہر سے بھی. میں نے جب سعودی اتھارٹیز کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر کے ساتھ میں نے میٹنگز تھی تو وہ بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے اس میں. اس طرح اچھا سر, قیمتوں کا رد و بدل کون کرتا ہے؟ مطلب پتہ نہیں چلتا ہے کہ آج پیراسیٹامول لے رہے ہیں وہ 20 روپے کی تو کل وہ 30 روپے کی ہو جاتی ہے. یہ اسٹور کی اپنی منمانی چوائس ہوتی ہے یا کوئی پیچھے نہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی تھارو سسٹم ہے اس کا, ڈریپ کے کنٹرول میں ہے. یہ ڈرگ ہماری ایک ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہوتی ہے جس میں صوبی بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈریپ بھی, اور فارما سیکٹر بھی ہوتی ہے. وہ اینالائز کرتی ہوتی ہیں چیزیں. پھر آپ پورا اس کا ایک میکینزم ہے کہ یہ یونٹ کاسٹ آپ کو کتنے میں پڑ رہی ہیں. آپ جب بناتے ہیں آپ کی کاسٹ ریکور ہوتی ہے نہیں, جب نہیں ریکور ہوتی تو پھر اس کا ایک کیس بن جاتا ہے جس کو ہارڈ شپ میڈیسن کہتے ہیں. پھر اس کو پلیڈ کیا جاتا ہے مختلف پلیٹ فارم پہ. یعنی ایک ڈرگ پرائسنگ کمیٹی ہوتی ہے, جب اس سے ریکمنڈیشنز آ جاتی ہے منسٹری کے پاس تو منسٹری پھر کیبنٹ کو اور ای سی سی کر لیتی ہے. ای سی سی پہ پورا تھارو ریویو ہو جاتا ہے, پھر کیبنٹ اس کو ڈیلیبریٹ کرتی ہے, تو پھر اس کے بعد اپروول جاتی ہے. تو جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس آر نکل آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس میں ویریشن کرتے تو وہ ریگولر ہے, کیونکہ وہ اتھارٹی اور وہ چین آف کمانڈ بڑی کلیئر ہے, اور چین آف ایکٹیویٹیز بھی. جعلی ادویات کو کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل ڈیجیٹل سسٹم ہونا چاہیے جس سے ہم جعلی ادویات کو روک سکتے ہیں. کوئی جعلی ادویات سے لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. بالکل جی, اس کے لیے تو ہم نے ایک میکینزم ڈیولپ کیا تھا کہ فارماکو ویجیلنس کا بڑا اسٹرانگ, اور اس میں ہم نے کیپیسٹی بھی بڑھائی تھی صوبے میں جو ہمارا نیٹ ورک ہے ادھر بھی فیڈرل میں بھی, اور ان کو امپاور بھی کیا تھا. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا ہم نے ایک سسٹم بنایا تھا, ایک ایپ بنائی تھی, موبائل ایپ کہ میڈیسن شارٹیج یا کوالٹی, اور وہ ہر ایک شہری کو اویلیبل ہے ابھی بھی, جس میں وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کر سکتا ہے, اور وہ پھر اس کی مانیٹرنگ ہو سکتا ہے. اس پہ ڈریپ کی پوری کمیٹی اس کو مانیٹر کرتی ہے, اور وہ پھر جب ان کو ریسیو ہو جاتی ہے تو وہ متعلقہ جو ڈیسک ہے اس کو جاتی ہے ایکشن کے لیے اور چیک کرنے کے لیے کہ اس کا ازالہ ہو جائے جہاں پہ بھی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کیا گورنمنٹ کی جانب سے آپ کی خدمات لینے کی کوئی بات چیت کی جا رہی ہے؟ یہ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں گے. آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ مطلب آفیشیلی تو اس طرح سے میرے سے کسی نے بات نہیں کی, لیکن جب بھی ملک کو ضرورت ہوتی ہے ہم حاضر ہوتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ رضا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور خاص طور پہ آئینی ترامیم جس میں صحت کے حوالے سے آپ نے جو کچھ تجاویز دی ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی, اور سیاسی پارٹیوں کے رسپانس کیا ہے اس کا بھی حوالے سے ذکر کی, اور کچھ صحت کے ایشوز جو عوام کو یقینی طور پہ کافی سارے درپیش ہیں اس کے حل کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ندیم جان, سابق وفاقی نگران وزیر صحت تھے. ان کے ساتھ تفصیلی طور پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.